حضرت شیخ سر احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا ماہ رمضان جو ہے وہ بادام کے خول کی طرح ہے، اور شب قدر کی جو رات ہے وہ اس کی گری ہے۔ پورا ماہ رمضان شریف خول ہے، اس کا چھلکا ہے، اور اس کا مغز کیا ہے؟ شب قدر۔ اب شب قدر کو پانے کے لیے آسان ترین طریقہ جس میں ہر بندہ پا سکتا ہے، شب قدر کو پانا مشکل نہیں ہے، ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، بالکل آسان۔ تو وہ کیا کہ رات کا قیام کرے، تاک راتوں میں جاگے قیام کرے۔ اب قیام کیسے جی؟ سونا بھی ہے، صبح دکان پہ بھی جانا ہے، ساری رات کیسے قیام کریں؟ بھئی آپ آسان قیام لے لینا۔ آسان قیام کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کر لی اس نے پوری رات قیام کیا۔ تو با جماعت نماز کا اہتمام کر لیں، قیام آپ کو مل گیا، اور آسان قیام لے لیں۔ اس کے بعد اللہ توفیق دے تو مزید نوافل پڑھ لیں جتنا ہو سکے، لیکن اگر با جماعت نماز پڑھ لی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے طاق راتوں میں با جماعت نماز ادا کر لی اس نے شب قدر کا حصہ پا لیا، اسے شب قدر مل گئی۔ تو کون سی مشکل ہے با جماعت نماز پڑھنا؟ کون سا؟ اور ایک ہے شب قدر، ایک ہے شب قدر کا انعام۔ انعام بھی پانا ہے، وہ بھی آسان ہے، وہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہر سے نکلا۔ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیں، آدھی رات قیام، صبح کی با جماعت پڑھ لیں تو پوری رات کا قیام۔ جس نے قیام کر لیا فرمایا عشاء پڑھ لی اور فجر پڑھ لی با جماعت، اس کو شب قدر کا حصہ مل گیا۔ تو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، بڑی آسان ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس مبارک مہینے کے اندر یہ ہمیں معمول بتایا تو کر لینا چاہیے۔ تو فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ شب قدر بھی مل جائے اس کو اور اللہ کا خصوصی انعام اور بھی مل جائے، دونوں چیزیں، ایوارڈ بھی مل جائے اور انعام بھی مل جائے، دونوں چیزیں مل جائے، اعزازی بھی مل جائے گفٹ، اور جو گفٹ میرے مقدر میں ہے شب قدر وہ بھی مل جائے، تو فرمایا وہ کیا کرے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ دن کا روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، اور فرمایا اپنی زبان اور اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی آئے، مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی آئے۔ فرمایا اس نے شب قدر کو بھی پا لیا، اللہ تعالیٰ کے انعام کو بھی پا لیا۔ اور پھر ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پاؤں تو پھر کیا دعا کروں؟ سرکار نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، تو تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ لیکن ایک بات نشین رکھ لیں، اللہ سے تو معافی مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں تو معاف کرنے والا ہے، کیا آپ کے اندر بھی معافی والی عادت ہے؟ آپ بھی کسی کو معاف کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم، اللہ فرماتا ہے تم مخلوق کو معاف کرو، رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ تو معافی کی عادت اپناؤ۔ حضرت واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ہم معافی مانگنا شروع کر دیں اور معافی دینا شروع کر دیں تو یہ سارے دکھ ختم ہو جائیں، معاف کرنا سیکھ جائیں۔ تو شب قدر کو پانے کا یہ آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوسری بات کہ صدقہ فطر کس پہ واجب ہے اور کس کی طرف سے ادا کرنا ہے، ایسے ہی فدیہ۔ تو صدقہ فطر وہ بندہ جو مالک نصاب ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت اس کے پاس ہے، لیکن یہ ذہن نشین کر لیں اس کی مقدار اور نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ سارا سال مال رہے۔ آپ آج مالدار ہو گئے، بے شک کل ختم ہو گیا ہے، آپ پہ صدقہ فطر واجب ہو گیا، اس کے اوپر پورا سال گزرنا ضروری ہے۔ اور یہی نصاب قربانی کا بھی ہے، قربانی کے مہینے میں آپ امیر ہیں تو قربانی کرنا لازم ہے، سال گزرنا ضروری نہیں۔ تو صدقہ فطر فی مقدار مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد منیب الرحمن صاحب
مدثر العالی نے فرمایا 300 روپے فی کس۔ صدقہ فطر کس کا ادا کرے گا؟ خود مالدار ہے تو اپنا بھی ادا کرے گا، اور اپنے نابالغ بچوں کا بھی ادا کرے گا، اور اپنی بیوی، بے شک اس سے نہ پوچھے ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر بیوی ادا کرے تو اس کو شوہر سے پوچھنا ضروری ہے، پوچھے بغیر ادا کرے گی تو نہیں۔ اسی طرح وہ بچے جو انج پنج ہیں، کاروبار الگ ہے، الگ چلے گئے ہیں، تو ان کا صدقہ فطر اس پہ لازم نہیں۔ اگر ادا کرنا چاہتا ہے تو ان سے پوچھ لے، ہاں بھائی میں تمہارا صدقہ فطر ادا کر دوں، اگر وہ اجازت دے دیں تو کر دے، نہ دیں تو نہ کرے، اس میں کون سی حرج ہے۔ فدیہ بھی ایسے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، مریض ہے، بوڑھا ہے اور صحت یاب ہونے والا نہیں ہے، تو اس کے بھی چاہیے کہ 300 روپے فی روزے کے حساب سے۔ اس طرح کو فوت شدہ ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، نمازیں ان کی بہت ان کے ذمے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ادا کر دیں، ان کی طرف سے بھی فی نماز، یعنی ہر دن کی نمازیں 6 گنی جائیں گی وطر سمیت، 6 نمازیں، تو 300 روپیہ فی نماز کا فدیہ ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بڑا قابل توجہ اسی سے متعلق ہی ہے، وہ یہ کہ ہم اگر ادا نہیں کر سکے، اگر ہم ادا نہیں کر سکے صدقہ فطر تو کیا ہے بھائی؟ اگر 10 رمضانوں کا بھی آپ ادا نہیں کر سکے، اب ادا کریں گے، اب بھی ادا ہو جائے گا، قضا نہیں ہے۔ صدقہ فطر اگر آپ ادا نہیں کر سکے 10 رمضان پچھلے بھی، تو جب ادا کریں گے ادا ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ اور اس کا عید سے پہلے ادا کرنا صرف سنت ہے، زندگی ساری ٹائم ہے، جب چاہیں ادا کر دیں، وقت سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔